بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے اردو کی بک کلاس 6 کی، پنجاب کیریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور۔ پنجاب بورڈ کی جو سی نیو بک آئی ہے یہ وہ والی بک ہے، اور آج ہم اس کی فہرست کا پہلا عنوان سٹارٹ کرتے ہیں، حمد۔ یہ ایک نظم ہے۔ سب سے پہلے ہم سیکھ لیتے ہیں کہ حمد کیا ہوتی ہے۔ حمد ایک ایسی نظم ہے جس میں اشعار کی مدد سے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کی خوبی بیان کی جائے۔ اس نظم کو ہم حمد کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سبق نمبر 1 حمد کے الفاظ جو ان سے ہے یہ ریڈ کر لیتے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے روشن، اس کے معنی ہے اجالا کرنے والا۔ اگلا الفاظ ہے زبان، اس کا معنی ہے بول چال۔ اب اس سے اگلا الفاظ ہے خالق، اس کا معنی ہے پیدا کرنے والا، مراد اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اگلا الفاظ ہے سنت، اس کے معنی ہے کاریگری۔ اگلا الفاظ ہے معبود، اس کا معنی ہے خدا۔ اس سے اگلا الفاظ ہے قوت، اس کا معنی ہے طاقت۔ اس سے اگلا الفاظ ہے سہارا، اس کا معنی ہے ڈال۔ اور اس سے اگلا الفاظ ہے قدرت، جس کا معنی ہے قوت، طاقت۔ اب سیکنڈ لاسٹ الفاظ ہے انتظام، اس کا معنی ہے منظم کرنا۔ اور آخری الفاظ ہے جلایا، اس کا معنی ہے تازگی بخشنا۔ یہ تھے اس کے الفاظ۔ اب آگے ہے اس کے اشعار۔ اس کے اشعار ہم تب ہی ریڈ کر لیں گے جب ہم اس کی تشریح کریں گے۔ اس نظم کو یعنی کہ حمد کو لکھنے والے جون سے ہیں وہ ہے اکبر اعلی آبادی، یہ اس نظم کے رائٹر ہیں۔ اب آگے ہے اس نظم حمد کا مرکزی خیال۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے، دن رات کے بننے، موسموں کے بدلنے اور ہواؤں کے چلنے پر اسی کی قدرت ہے۔ یعنی کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ اس کائنات کا جون سا مالک ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہے، موسموں کے بدلنے میں، ہواؤں کے چلنے میں، ان سب پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خدائے واحد کی حمد و تسبیح بیان کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مالک اللہ تعالیٰ کی جو کہ واحد ہے، ایک ہے، اس کی تسبیح بیان کریں، اس کی تعریف بیان کریں۔ یہ تھا اس کا مرکزی خیال۔ اب آگے ہے اس کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام بہت پیارا اور پر نور ہے، اس نام سے دل کو قوت اور زبان کو سہارا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے، اسی نے دنیا کو بہت خوبصورت چیزوں سے سجایا ہے۔ میدانی علاقوں میں ہوائیں چلتی ہیں، موسم اپنے وقت پر بدلتے ہیں، اس کی نگرانی سے باہر کائنات کی کوئی بھی چیز نہیں ہے، کسی کی ہمت نہیں کہ اس کی مرضی میں دخل اندازی کرے۔ ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے، اگر ہم اچھے اعمال کریں گے تو جنت میں جائیں گے۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، وہی ہمیں موت دے گا۔ یہ تھا اس کا خلاصہ۔ اب آگے ہے اس کا شعر نمبر 1۔ خدا کا نام روشن ہے، خدا کا نام پیارا ہے، دلوں کو اس سے قدرت ہے، زبانوں کو سہارا ہے۔ اب ہم اس کے مشکل الفاظ ریڈ کر لیتے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے روشن، اس کا معنی ہے اجالا کرنا۔ اگلا الفاظ ہے قوت، اس کا معنی ہے طاقت۔ اس سے اگلا الفاظ ہے سہارا، جس کا معنی ہے ڈال یا مددگار۔ یہ تھے اس کے مشکل الفاظ۔ اب ہے اس کی تشریح۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کے نام کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام بہت نور والا اور پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام اس دنیا میں سب سے زیادہ لیا جاتا ہے کیونکہ وہ ہمارا حقیقی خالق و مالک ہے۔ ہمارے دلوں کو اسی کے نام سے قوت ملتی ہے۔ جب ہم کسی پریشانی میں ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی دور کر دے گا۔ یہ نام ہمارے دلوں کو طاقت دیتا ہے۔ یہ نام ازل سے دنیا میں روشن ہے اور ابد تک روشنی بکھیرتا رہے گا۔ یعنی کہ اس شعر میں شاعر کہتا ہے، شاعر اللہ تعالیٰ کے نام کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام بہت ہی پیارا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق و مالک ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، اللہ تعالیٰ کا نام لیں۔ پھر شاعر کہتا ہے جب ہمیں کوئی مشکل آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تب ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نام سے ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہمیشہ سے تھا، ہے اور ہمیشہ سے رہے گا۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 1 کی۔ اب آگے ہے خدا ہی ہے زمین و آسمان کا خالق و مالک، اسی کی قدرت و سنت نے عالم کو سنوارا ہے۔ اب ہم اس کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ خالق کا مطلب ہے پیدا کرنے والا، مراد اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اگلا الفاظ ہے مالک، جس کا معنی ہے حاکم۔ اگلا الفاظ ہے قدرت، اس کے معنی ہے طاقت۔ اس سے اگلا الفاظ ہے سنت، جس کے معنی ہے کاریگری۔ اب اس سے اگلا الفاظ ہے عالم، یعنی کہ دنیا جہاں ہم رہ رہے ہیں۔ اب ہم اس کی تشریح کر لیتے ہیں۔ اس کی تشریح ہے، اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس زمین اور آسمان کو بنانے والا ہے، وہ اس کائنات کا مالک ہے، اس کی قدرت سے اس دنیا میں خوبصورتی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو دلکش بنانے کے لیے اسے بہت سی چیزوں سے سجایا ہے۔ آسمان کو ستاروں اور چاند سے سجایا ہے، زمین پر درخت، پھول، پہاڑ، دریا اور سمندر پیدا کیے ہیں۔ اس عالم کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے سنوارا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارا بنایا ہے۔ آسمان پر ستارے اور چاند ہیں جن کو دیکھ کر بہت ہی خوبصورت نظارہ لگتا ہے، اور زمین پر پودے، پھول، پہاڑ، دریا، سمندر، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اس سے زمین کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 2 کی۔ اب آگے ہے شعر نمبر 3۔ تماشا اس کی قدرت کا برو بحر میں ہر دم، ادھر موجے ہوا کی ہے، ادھر پانی کا دارا ہے۔ اس میں مشکل الفاظ ہے۔ تماشا، اس کا معنی ہے کرتب۔ اگلا الفاظ ہے بحر، اس کا معنی ہے سمندر، اور اس سے اگلا الفاظ ہے بر، اس کا معنی ہے زمین۔ اس سے اگلا الفاظ ہے موجے، یعنی کہ معنی ہے اس کا لہریں۔ اگلا الفاظ ہے دارا، جس کے معنی ہے بہاؤ، لہر۔ اب آگے اس کی تشریح ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ خشکی اور سمندر میں بھی نظر آتا ہے۔ میدانی علاقوں میں ٹھنڈی اور گرم ہوائیں چلتی ہیں، فصلیں اگتی ہیں، اناج، پھل اور سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، جبکہ سمندر پر نظر ڈالیں تو اللہ تعالیٰ کی الگ ہی قدرت نظر آتی ہے۔ پانی کی تیز لہریں، بڑی بڑی مچھلیاں دیکھ کر بنانے والے کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ گرز خشکی اور تری، یعنی کہ زمین اور سمندر دونوں علاقوں میں اس کی حکمت کار فرما ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت زمین پہ بھی ہے اور سمندر میں بھی ہے۔ میدانی علاقوں میں جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر اناج اگتا ہے، گرم ہوائیں ہیں۔ اسی طرح جب سمندر میں دیکھتے ہیں تو اس میں مچھلیاں اور آبی مخلوقات جو کچھ بھی ہے سمندر میں، ان سب کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کا بنانے والا بھی کوئی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور آخر میں شاعر کہتا ہے کہ خشکی اور تری، یعنی کہ زمین اور سمندر دونوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی نظر آتی ہے۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 3 کی۔ اب آگے ہے شعر نمبر 4۔ اسی کے انتظام و حکم سے موسم بدلتے ہیں، وہی ہے وقت پر جس نے ہواؤں کو ابارا ہے۔ یہ تھا شعر نمبر 4۔ اب اس کے مشکل الفاظ ہیں۔ انتظام، منظم کرنا۔ اگلا الفاظ ہے ابارا، یعنی کہ چلایا۔ اب اس کی تشریح کر لیتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں موسم بدلنے کا انتظام بھی کیا ہوا ہے۔ موسم اپنے وقت پر آتے جاتے ہیں، ہوائیں اپنے وقت پر چلتی ہیں، کبھی ہلکی اور کبھی تیز۔ برسات میں ہوا بند ہوتی ہے جس کی وجہ سے گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ یہ تمام نظام اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ موسموں کے بدلنے پر بھی اللہ تعالیٰ ہی کی حکومت ہے۔ موسم اپنے وقت پر بدلتے ہیں، ہوائیں تیز چلتی ہیں، ہوائیں ہلکی چلتی ہیں، ان سب پر اللہ تعالیٰ ہی کی حکومت ہے۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 4 کی۔ اب آگے ہے شعر نمبر 5۔ کوئی ذرہ نہیں عالم میں اس کے علم سے باہر، جو مرضی اس کی ہے دخل اس میں دے، یہ کس کو یارا ہے۔ اس میں مشکل الفاظ ہیں۔ مرضی، جس کا معنی ہے رضا۔ اگلا الفاظ ہے یارا، یعنی کہ کس کی جرت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی میں دخل دے۔ اس کی ہم تشریح کر لیتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ وہ سب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اس کے بنائے ہوئے معاملات میں دخل دے۔ کوئی بھی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ وہ کالے پہاڑ پر چلنے والی کالی چیونٹی کی بھی فریاد سن لیتا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیز ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہل سکتا۔ یہاں شاعر نے مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، اور نہ کسی میں اتنی ہمت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی میں دخل اندازی کر سکے۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 5 کی۔ اب آگے ہے شعر نمبر 6۔ کرو طاعت خدا کی، پس وہی معبود برحق ہے، اسی کی شان یکتائی جہاں میں آشکارا ہے۔ اس میں مشکل الفاظ ہیں۔ طاعت، جس کے معنی ہے عبادت۔ اگلا الفاظ ہے معبود برحق، حقیقی خدا۔ اس سے اگلا الفاظ ہے یکتائی، ایک ہونا۔
اس سے اگلا الفاظ ہے آشکار، ظاہر ہونا، نظر آنا۔ اس میں تشریح، اس شعر کی تشریح ہے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حقیقی معبود ہے، وہ واحد ہے، کائنات کا نظم و ضبط اس نے سنبھالا ہوا ہے، یعنی کہ کائنات کا نظام اسی نے سنبھالا ہوا ہے، اس لیے اس کی بندگی ہم سب کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، وہی ہماری دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اس کے سامنے عاجزی اختیار کرنا اور اس کی عبادت کرنا ہمارا اولین فریضہ ہے، اولین پہلا فریضہ ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حقیقی مالک ہے، کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ ہی چلا رہے ہیں، ہمیں چاہیے، ہم پر فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 6 کی۔ اب آگے ہے شعر نمبر 7۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو پاؤ گے بڑے درجے، سمجھ لو امتحا اس دار فانی میں تمہارا ہے۔ اس میں مشکل الفاظ ہیں اعمال، کام۔ اگلا الفاظ ہے درجے، جس کا معنی ہے رتبے۔ اگلا الفاظ ہے دار فانی، یعنی کہ دنیا۔ اب ہم اس کی تشریح کر لیتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تمہارے اعمال اچھے ہیں تو تمہیں اس کا بہت اجر ملے گا، اور اگر تمہارے اعمال برے ہیں تو تمہیں آخرت میں اس کی سزا ملے گی۔ یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں ہم جو کچھ کریں گے اس کا اجر ہمیں آخرت میں ملے گا۔ جو نیک ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، گناہ گار دوزخ میں جائیں گے۔ یعنی کہ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ تم دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہو تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر تم اچھے اعمال کرو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں جنت دی جائے گی، اور اگر تم برے اعمال کرو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں دوزخ دی جائے گی۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 7 کی۔ اب آگے ہے شعر نمبر 8۔ وہی دنیا میں ہے اس زندگی و موت کا خالق، ہر ایک کو اپنی مرضی سے جلایا اور مارا ہے۔ اس میں مشکل الفاظ ہیں خالق۔ خالق کا معنی ہے پیدا کرنے والا، مراد اللہ تعالی۔ اگلا الفاظ ہے مرضی، رضا۔ اگلا الفاظ ہے جلایا، تازگی بخشنا، اور اگلا الفاظ ہے مارا، ختم کرنا۔ اس کی تشریح ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں زندگی دیتا ہے، وہی ہمیں موت بھی دے گا۔ اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے طویل عمر دے، جس کو چاہے کم عمری میں اٹھا لے۔ وہ جس پھول کو چاہتا ہے تازگی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ختم کر دیتا ہے۔ اس نے زندگی اور موت کو تخلیق کیا ہے، اس کے پیچھے پوشیدہ راز کو وہی جانتا ہے، وہی ہمارا مالک ہے۔ یعنی کہ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، وہی ہمیں موت دے گا۔ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے، جس کو چاہے چھوٹی عمر میں ہی اٹھا لے۔ جس پھول کو چاہے وہ روشن کر دے، تازگی بخشے، اور جس کو پھول کو چاہے وہ مرجھا دے۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 8 کی۔ اب آگے ہے شعر نمبر 9۔ اسی کے حکم سے ہے رات دن کی یہ کمی بیشی، اسی کے حکم کا تابع فلک پر ہر ستارہ ہے۔ اس میں مشکل الفاظ ہیں کمی بیشی، یعنی کہ کم یا زیادہ ہونا۔ اگلا الفاظ ہے تابع، اس کا معنی ہے فرما بردار، اور اگلا الفاظ ہے فلک، آسمان۔ اس کی تشریح ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ رات اور دن کے چھوٹے اور بڑے ہونے میں اسی کا حکم کار فرما ہے۔ موسم سرما میں راتیں لمبی اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، تھکے ہارے لوگ اس میں اپنی نیند پوری کر سکتے ہیں۔ یہاں تک شاعر کہہ رہا ہے کہ دن اور رات کے چھوٹے بڑے ہونے میں بھی اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے۔ موسم سرما میں یعنی کہ سردیوں میں راتیں لمبی ہو جاتی ہیں اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، جس سے تھکے ہوئے لوگ راتوں کو اپنی نیند پوری کر لیتے ہیں۔ اب آگے ہے گرمیوں میں راتیں چھوٹی اور دن بڑے ہو جاتے ہیں، اس میں لوگ دن کے وقت اپنا بہت سا کام مکمل کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم کا محتاج ہے، حتیٰ کہ آسمان پر نکلنے والا ہر ستارہ اس کے حکم کا فرما بردار ہے۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 9 کی۔ اب آگے اس کی مشق۔ اس کی مشق ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔